اس لیکچر سے پہلے میں گزارش کروں گا اسلامی ریسرچ اکیڈمی کراچی کے ڈائریکٹر جناب سید شاہد ہاشمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تمیدی کلمات ادا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، اسلامی ریسرچ اکیڈمی اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ وقت کی دلچسپی کے مختلف امور پر معلومات اور تجزیے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ وہ معلومات اور وہ تجزیے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سب کے پاس بہتر سوچنے، چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مواد دستیاب ہو۔ ہم اوپینین میکنگ کی کوشش نہیں کرتے بلکہ فوڈ فار تھاٹ فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی قسم کی کوشش ہماری وہ اشاعت ہے جو ماری فیچر کے نام سے ہر مہینے 2 دفعہ چھپ کر آپ میں سے بیشتر لوگوں کو ملتی ہوگی۔ آج ہم نے افغانستان کے موضوع کو لیا ہے۔ افغانستان آج تو ہمارا پڑوسی ہے، لیکن پری کالونیل عرصے میں ہم پڑوسی نہیں تھے، بلکہ بارہا ایسا ہوا کہ ہم سب ایک ہی سلطنت کا حصہ رہے۔ اشوک سے لے کر مغل حکمرانی تک شمالی ہندوستان اور افغانستان کا بیشتر علاقہ، افغانستان موجودہ صورت میں تو نہیں تھا لیکن اس کا بیشتر علاقہ ایک سلطنت کا حصہ تھے۔ افغانستان سے جو لوگ ہندوستان جاتے تھے بالعموم واپس نہیں جاتے تھے۔ جہاں تاریخ کا ایک باب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان نے ہندوستان پہ حکومت کی، میں دوسرا باب بھی دکھاتا ہوں کہ افغانستان سے جب افغانی نکلے ہندوستان تو ہندوستان سے واپس نہیں جاتے تھے، اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنا کلچر سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف مزاج باقی رہتا تھا ان کا۔ آپ کو اردو بولنے والے لاکھوں خان ملیں گے کہ جو اسی دور کے آئے ہوئے ہیں، کوئی 300 سال پہلے آیا، کوئی 200 سال پہلے آیا، کوئی 400 سال پہلے آیا، جو ہندوستان گیا وہاں بس گیا۔ تو یہ دراصل ایک ہی خطہ ہے، اور پچھلے تقریباً 30-40 سال سے پاکستان کم از کم افغانستان کے گرداب میں چکر کھانے والا وہ جہاز ہے کہ جو سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے حل سے ہی پاکستان کے لیے کوئی بہتری پیدا ہونے کی امید ہے۔ آج ہم نے پشاور میں مقیم نوجوان محقق، دانشور اور افغان امور کے ماہر برادر مشتاق احمد خان کو دعوت دی ہے۔ یہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں اسلامی دین طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ رہے ہیں۔ اس وقت وہاں جماعت اسلامی کے نائب امیر بھی ہیں، اور جماعت کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے افغان امور سے متعلق، جو اسٹریٹجک امور کو دیکھتی ہے اور جماعت کی قیادت کو مشورے دیتی ہے، اس کے رکن ہیں۔ اور ایک انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز ہے پشاور میں، جیسے یہ اکیڈمی ہے اس طرح، تو اس کے بورڈ آف گورنرز کے بھی رکن ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے اکیڈمی کے لیے ٹائم دیا ہے، تو میں گزارش کروں گا اپنے مہمان جناب مشتاق احمد خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم سید شاہد ہاشمی صاحب، محترم راشد نصیب صاحب، محترم ڈاکٹر وقار زبیری صاحب، محترم بھائی علی حسین صاحب، اور میرے اس اکیڈمی کے وابستگان ساتھیوں، بزرگوں، میں اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا کہ یہاں آپ کی اس مجلس میں شریک ہو سکوں اور افغانستان کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں اپنے محدود علم اور مختصر تجربے کی بنیاد پہ کچھ کہہ سکوں۔
یہ کوئی ماہرانہ رائے نہیں ہوگی، بلکہ ایک طرح سے معلومات اور انفارمیشن کی شرکت ہوگی آپ کے ساتھ، جس میں سے بہت سے معلومات ہو سکتا ہے پہلے آپ کے علم میں ہوں، اور کچھ ایسی چیزیں جو افغانستان کی مستقبل کے بارے میں ہیں اس کے بارے میں رائے ہوگی جس کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ماضی میں ایک پورا پس منظر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس خطے کی، جو بدقسمتی سے گزشتہ 200 سال سے مستقلاً عالمی طاقتوں کی میدانی جنگ ہے۔ کون سی طاقت کب آئی، کون سے مقاصد کے ساتھ وہ طاقت آئی، کیا نتائج اس سے مرتب ہوئے، اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر اس وقت جو امریکی جارحیت ہے، جو امریکی تاریخ کا طویل ترین ملٹری انگیجمنٹ اب ہو گیا ہے، تو یہ جو طویل ترین ملٹری انگیجمنٹ ہے یہ کیسے طویل ترین بن گئی، کون سے ٹیکٹکس ہیں، کون سے عناصر ہیں، کون سا منصوبہ ہے جس نے امریکہ کی خلاف اس مزاحمت کو 10ویں سال کے اندر داخل کر دیا۔ پھر افغانستان کا مستقبل تو ویسے بھی اندازوں پہ ہوتا ہے، لیکن پھر افغانستان کا مستقبل اس میں تو ہے ہی اندازہ، تو اس کے بارے میں جو کچھ ماضی اور جو کچھ حال کی روشنی میں ہم احس کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ علامہ اقبال سے 300 سال پہلے صوبہ خیبر میں ایک شاعر گزرا تھا، جو شاعر بھی تھا، حکیم بھی تھا، قبائلی سردار بھی تھا، اور ایک جینیس ملٹری لیڈر بھی تھا، خوشحال خان خٹک، جس کا 10,000 اشعار سے زائد پر مشتمل شاعری کا مواد جو ہیں ابھی بھی صوبہ خیبر کے اندر دستیاب ہے، موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے ان کو شاعر افغان شناس کہا ہے، افغانوں کے مزاج اور ان کے اجتماعی سوچ سے شناسائی رکھنے والا شاعر۔ لیکن خود اقبال نے جب افغانستان کا دورہ کیا ہے اور اس کے بعد جو کچھ کہا ہے خصوصاً فارسی کلام کے اندر، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس خطاب کے اقبال بھی بہت مستحق ہیں کہ وہ شاعر افغان شناس ہیں، اور افغانستان کی مثبت اور منفی پہلوؤں کا بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے کلام میں اقبال نے اس کا احاطہ کیا ہے۔ علامہ اقبال نے افغانستان کے بارے میں جو بہت مشہور بات فرمائی ہے کہ آسیا یک پیکری آب و گلست، ملتی افغان دراں پیکر دلست، از فسادی او فسادی آسیا، در کشادی او کشادی آسیا، کہ ایشیا پانی اور مٹی کا ایک جسم ہے اور ملت افغان اس میں قلب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس قلب کو جب امن ہوگا، اطمینان ہوگا، تو ایشیا کا پورا بدن اطمینان میں ہوگا، اور جب اس کے اندر بے چینی ہوگی، اضطراب اور بے اطمینانی ہوگی، تو پورے ایشیا کے اندر یہ بے چینی اور اضطراب جو ہے اس کا عکس پڑے گا اور اس کا احساس ہوگا۔ اور جو گزشتہ 200 سال کی تاریخ ہے افغانستان کی اور اس خطے کی، اس کے اوپر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو دراصل اس 200 سالہ تاریخ کی روشنی میں جیسے کسی نے یہ بات کہی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے خوشحال خان خٹک کو شاعر افغان شناس کہا ہے، اقبال خود بھی شاعر افغان شناس ہیں۔ افغانستان کی تاریخ تو 1747 سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے جس میں سے اکثر شرکاء اور سامعین اس سے واقف ہوں گے، میں افغانستان کے جو بڑی طاقتیں افغانستان کے اندر آئی اور اپنے منصوبوں کو پھیلانا شروع کر دیا، وہاں سے شروع کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے افغانستان کے بارے میں آپ کو ایوان ریڈلی کا، جو برطانوی نو مسلم صحافی خاتون ہیں،
اس کے ایک دو کامنٹس آپ کو سنانا چاہوں گا. ایوان ریڈیلی افغانستان گئی اور پھر ایک کتاب لکھی ان دا ہینڈز آف طالبان. اس میں انہوں نے یہ حقائق لکھی ہے کہ افغانستان میں یہ بات مشہور ہے کہ افغانستان کیسے بن گیا. تو کہتے ہیں کہ افغانستان میں یہ بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنانے کا ارادہ کیا تو پہاڑ بنا دیے, دریا بنا دیے, زمین بنا دیا, اور سب کچھ جب بن گیا تو کچھ مٹی, کچھ ریت, کچھ لوہا, کچھ خام مال وہ باقی رہ گیا. تو فرشتوں نے کہا کہ اس کا کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اس کو مکس کر لو. تو جب اس کو سب کو مکس کر دیا اور ملا دیا تو اس سے افغانستان بن گیا.